بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین۔ سبز مرچ کو فریج میں رکھنے سے پہلے دھو کر اس کی اوپر کی ڈنڈیاں اتار دیں۔ اس طرح مرچ کافی دیر کے لیے تازہ رہتی ہیں۔ سبز دھنیے کو اچھی طرح دھونے کے بعد ململ کے کپڑے میں لپیٹ کر فریج میں رکھنے سے کافی دیر تک فریش رہے گا۔ ٹماٹر کے قطرے گھی، مکھن یا تیل میں تلنے سے اس کی خوشبو ذائقہ کھو دیتے ہیں۔ اگر خوشبو اور ذائقہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو چربی میں تلنے سے ان کی خوشبو اور ذائقہ برقرار رہے گا۔ اور دہی بڑوں کو نرم بنانے کے لیے پسی ہوئی دال میں 2 چائے کے چمچ دہی ڈال دیں۔ اس دال کے بنے ہوئے بڑے انتہائی نرم اور مزیدار ہوں گے۔ قیمے کی روٹی کو فریز کرنے کے لیے فریزر میں رکھنے سے پہلے میدا چھڑک کر بٹر پیپر پر رکھیں تاکہ وہ چپکے نہیں۔ 1 منٹ تک توے پر الٹ پلٹ کر کے فریز کر دیں تو 20-25 دن تک خراب نہیں ہوں گی۔ اگر مرچ تیز ہو جائے تو ایک پیاز براؤن کر کے اخبار پر پھیلا دیں۔ تھوڑی دیر میں خستہ ہو جائے تو ہاتھ سے کچل کر سالن میں ڈال دیں اور 1 لیموں کا رس ڈال دیں، مرچ کم ہو جائے گی۔ اگر سالن بنانے کے بعد شوربے قورمے یا سبزی کے اوپر گھی یا تیل نہ آ رہا ہو، آدھا چمچ اس میں کسوری میتھی شامل کر دیں۔ چند سیکنڈ کے اندر تیل یا گھی اوپر آ جائے گا۔ اگر پنیر رکھے رکھے سخت ہو گئی ہو تو ایک ململ کے کپڑے کو سرکے میں بھگوئیں اور پنیر کو اس میں لپیٹ کر رکھ دینے سے یہ نرم ہو جائے گی۔ گوبھی کے رنگ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے پکاتے وقت 1 چائے کا چمچ دودھ ڈال دیں۔ مرچیں کاٹنے کے بعد ہاتھوں کو جلن سے بچانے کے لیے ہاتھوں کو ٹھنڈے دودھ میں ڈبو دینے سے جلن ختم ہو جائے گی۔ جتنے پیاز استعمال کرنے ہوں ان کو رات کو پلاسٹک کی تھیلی میں ڈال کر اچھی طرح تھیلی بند کر کے فریج میں رکھ دیں۔ انہیں کاٹتے وقت آنکھوں سے پانی نہیں بہے گا۔ خستہ فرنچ فرائی بنانے کے لیے اگر فرنچ فرائز بنانے کے بعد نرم پڑ جاتے ہوں تو آلو کاٹنے کے بعد اس میں تھوڑا سا چاول کا آٹا اور کارن فلاور ملائیں اور کاغذ کی بھوری تھیلی میں ڈال کر اچھی طرح سے ہلائیں، پھر تل لیں۔ چپس تیار ہو جائے تو انہیں جاذبے کاغذ پر نکالیں اور 1 چٹکی بیسن چھڑک دیں۔ فرنچ فرائز دیر تک خستہ رہیں گے۔ پیٹ کے کیڑوں کو نکالنے کے لیے 1 پیالی پانی میں 1.5 چائے کا چمچ کلونجی اور 1 چائے کا چمچ شہد ڈال کر اچھی طرح سے پکائیں۔ اس پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے سارا دن میں پی لیں۔ گرتے ہوئے بالوں کے لیے اگر آپ کے بال گر رہے ہیں تو روزانہ 1 پیالی دودھ، 1 پیالی گاجر کا جوس اور 1 ابلا ہوا چقندر کھائیں۔ اس سے بال بہت اچھے اور جاندار ہو جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں گرتے بالوں کو روکنے کے لیے بالوں میں 2 گھنٹوں کے لیے تیل لگائیں۔ دھونے کے بعد 1.5 چمچ چائے کا چمچ زیتون کا تیل گیلے بالوں کی جوڑوں میں لگا کر بال دھوپ میں سکھائیں۔ سموسے کی پٹیاں محفوظ کرنے کے لیے سموسے کی پٹیوں کو ململ کے کپڑے میں لپیٹیں اور پھر انہیں پلاسٹک کی تھیلی میں لپیٹ کر ڈیپ فریزر میں رکھ دیں۔ اس طرح سے سموسے کی پٹیاں زیادہ عرصے تک تازہ رہیں گی۔ انگلیوں کو سیاہی سے بچانے کے لیے
تھوڑا سا بیسن، ہلدی اور لیموں ملا کر گاڑھا آمیزہ بنائیں۔ اسے ہاتھ یا پیروں کی سیاہ ہوتی ہوئی انگلیوں پر لگا لیں۔ چند دنوں کے استعمال سے سیاہ پڑتی انگلیاں صاف ہو جائیں گی۔ چھائیاں دور کرنے کے لیے اگر چہرے پر چھائیاں ہیں تو ابلے ہوئے چقندر کھائیں اور زیادہ سے زیادہ پانی پئیں۔ پپیتے کے ایک ٹکڑے کو انگوٹھے سے مسلیں، اس میں چند قطرے عرق گلاب ملا کر ہاتھ نیچے سے اوپر کی جانب لے جاتے ہوئے جھریوں پر لگائیں۔ پھر ٹھنڈے پانی سے منہ دھو لیں اور عرق گلاب چہرے پر لگا لیں۔ اس عمل کو دہرانے سے چھائیاں تیزی سے ختم ہو جاتی ہیں۔ بالوں کی خشکی کا بہت مسئلہ ہے، اس لیے بالوں کی خشکی دور کرنے کے لیے 1 چائے کا چمچ اینٹی سیپٹک ماؤتھ واش میں 1 چائے کا چمچ پانی ملا کر پھینٹیں اور اسے بالوں کی جڑوں میں لگائیں۔ 10 منٹ کے بعد گرم پانی میں بھیگا ہوا تولیہ سر پر لپیٹ لیں۔ اس کے بعد کاربولک سوپ لال والا بالوں میں لگائیں اور پھر پورے سر پر باریک کنگھی کریں۔ پھر بال دھو لیں۔ چند مرتبہ کے عمل کے بعد خشکی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کریں۔